بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں ایک اہل علم انسان کے ساتھ، جس کو مفسرین نے حضرت خضر علیہ السلام بتایا ہے، اور اسی میں ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم ایک لفظ استعمال کلام کا نوجوان ساتھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ نوجوان ساتھی کون تھا، موسیٰ علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا، اور ان کی بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کا کیا کردار تھا۔ تو ان کا نام ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مدتوں تک چلتا رہوں۔ اب قرآن ان کا نام نہیں بتا رہا، لیکن احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نوجوان ساتھی تھا وہ یوشع بن نون تھا۔ اب یوشع بن نون جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں پہ دو سمندر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات کریں۔ اب یہ ایک مختلف واقعہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 61 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لی اللہ کے حکم سے کہ وہ مچھلی جہاں پہ پانی میں جائے گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس شخص سے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اس مچھلی کو رکھا اور ایک مقام پہ آ کے مچھلی جو تھی وہ نکل کے پانی میں چلی گئی۔ اس نے ایک بڑا عجیب سا راستہ بنایا اور پانی میں غائب ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا کھانا لے کے آؤ، یعنی وہ جو مچھلی ہے وہ لے کے آؤ۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، وہ مچھلی جو ہے وہ بڑا عجیب سا راستہ بنا کے پانی میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس مقام کی ہی تلاش تھی۔ تو پھر وہاں سے وہ لوگ واپس پلٹے اور اسی کو فالو کرتے گئے اور اس مقام تک پہنچ کے جہاں پہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اب اس پورے واقعے میں حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کا نام قرآن نہیں بتاتا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے۔ اور بہت سارے جو مفسرین ہیں وہ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو یوشع بن نون تھے وہ نبی تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ ان کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لیکن قوم نے صاف جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، اتنے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑوا کر لے کر آئے اور ان کو یہ حکم دیا کہ اب ارض مقدس میں داخل ہونا ہے تو وہاں پہ جو قوم ہے اس سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور اللہ پر توکل رکھو۔ اب قوم جو ہے وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا نہیں جی، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہوا کہ جو دو افراد تھے جن کا اسی سورہ المائدہ میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اب ان دو اشخاص نے موٹیویٹ کیا اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے حکم دینے کے بعد۔ اب ان دو اشخاص کا ذکر قرآن میں صرف یعنی دو مومن مردوں کا ذکر آتا ہے، نام نہیں بتایا گیا، لیکن سرین ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک یوشع بن نون بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل نے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے میں کیا کیا کہ وہ جو ارض مقدس تھی اس کو 40 سال کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں ہے، اور وہ زمین میں بھٹکتے پھرتے رہیں گے 40 سال کے لیے، یعنی پوری جو ایک نسل تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو اگلی نسل تھی، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد سے ان کو فتح دی۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ 40 سال جو تھے
اس کے بعد کیا بدلا، یعنی وقت گزر گیا اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں ارض مقدس کے قریب پتھر پھینکنے کی فاصلے تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، یعنی آپ کے داخل تو نہیں ہو سکے تھے ارض مقدس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں، تو یہ کہ ان کی قبر جو ہے وہ اس کے قریب ہی ہے۔ جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والا ایک نوجوان تھا، اب وہ ایک قوم کی قیادت سے وابستہ تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نے قیادت سنبھالی بنی اسرائیل کی۔ اب انہوں نے وہ جو نئی نسل تھی، ٹھیک ہے، ان کو تیار کیا جنگ کے لیے، ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل سے ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو نبی تھے یوشع بن نون، انہوں نے جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کچھ چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جن کی نئی شادی ہوئی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر بنایا ہے لیکن ان کے گھروں کی چھتیں ابھی مکمل نہیں ہوئیں، اور وہ لوگ جو حاملہ جانوروں کے بچے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ اس جنگ میں، یعنی اس لشکر میں روانہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بھی حکمت تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں کے دھیان جو ہیں وہ دوسری چیزوں میں ہی بٹیں گے، تو یہ زیادہ فوکس نہیں کر پائیں گے جنگ پہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہو گئی کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، لمحہ تھا جس نے اس واقعے کو کہنے کہ ایک بڑا غیر معمولی سا بنا دیا۔ یہ جو نبی تھے، ان کے لیے سورج جو ہے وہ روک دیا گیا۔ کیسے؟ کہ انہوں نے کہا کہ سورج کو کہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اسے ہمارے لیے روک دے، یعنی سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ اب سورج روکنے کے بعد ان کو فتح حاصل ہوئی بنی اسرائیل کو۔ اب جب فتح ہوئی تو مال غنیمت جمع کیا گیا۔ اب جو پہلے والی امتیں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امتیں تھیں، ان کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا۔ یہ صرف کہنے کہ ہمارے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت تھی ان کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کہ جو پہلے والی امتیں تھیں ان کو یہ حکم تھا کہ مال غنیمت کو جمع کر کے رکھیں، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو کہنے کہ اپنی لپیٹ میں لیتی تھی، جس سے یہ چیز سامنے آتی تھی یا یہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ مال غنیمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ چند اشخاص تھے، انہوں نے اس مال غنیمت میں سے خیانت کر لی، یعنی انہوں نے اس میں سے کچھ کہنے کہ کچھ سونا جو تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور کر کے رکھا گیا، تو آگ نے مال کو قبول نہیں کیا۔ تو نبی جو تھے یعنی یوشع بن نون وہ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی خیانت ہے، تو انہوں نے لوگوں سے بیعت لی، یہاں تک کہ خیانت کرنے والے جو لوگ تھے ان کی نشاندہی ہوگی، تو ان کے پاس سونے کی ایک چیز برآمد ہوئی۔ اب نبی نے حکم دیا کہ اب اس کو واپس رکھو مال غنیمت میں واپس رکھا گیا، اب آگ نے اس کو قبول کر لیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے سورج کو روکا اور بنی اسرائیل کو فتح عطا کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ امانت اور جواب دہی کا سبق بھی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے مال غنیمت کو چھپایا اور ان کی خیانت جو تھی وہ بھی نبی پہ ظاہر کر دی گئی۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی کے جو اہم پیغام ہیں وہ یہ ہیں کہ جو صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو تیار کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا ساتھی یا آپ کا دوست جو ہے وہ اگر اچھا ہے تو آپ اسے اچھی چیزیں سیکھیں گے، اگر وہ برا ہے، غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کی برائی کرنے والا ہے، لعن طعن کرنے والا ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ خصلتیں آپ کے اندر بھی آئیں گی۔ تو یوشع بن نون پہلے موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد رہے، ایسے ہی ہے نا سورہ الکہف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے نوجوان ساتھی کا ذکر کر کے ہی ان کو کہنے کے مینشن کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا تھا کہ وہ سیکھتے گئے، اور توکل جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا بنی اسرائیل کو
کہ اب برج مقدس میں داخل ہو جاؤ، ان سے لڑائی کرو، تو اسی کانٹیکسٹ میں وہ جو دو نوجوان کھڑے ہوئے جنہوں نے موٹیویٹ کیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ پہ توکل رکھو، ان میں ایک یوشع بن نون بھی تھے۔ تیسرا جو اہم سبق ہے وہ یہ تھا کہ جب فتح حاصل ہو گئی تو اس کے بعد جو تقوی ہے اسی پہ رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے فتح حاصل کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ تقوی جو ہے وہ فتح کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کا جو سفر تھا، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں سورہ الکہف میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔